نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر اپنی بارگاہ میں اپنا ذکر کرنے کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل سے آپ کی پاک اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ذکر کثیر کرنے کی، ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام پر ہماری سیریز جو کہ چل رہی ہے، آج اس کا اگلا لیکچر جس کا موضوع آغاز جنگ اور شہادت شہزادگان شبیر علیہ السلام ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کربلا تک بیان کر دیا تھا کہ کربلا تک امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب، آپ کے گھر والے کربلا تک کیسے پہنچے۔ آج ہم کربلا سے آگے بیان کریں گے کہ جو جنگ کربلا میں شروع ہوئی وہ کس طرح ہوئی، کیسے کیسے ہوئی۔ تو سامعین، عمر بن سعد لعین جو کہ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے جن کا ایک معتبر نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، جس کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا جب میرے پاس آتا ہے تو مجھے اس سے شر کی بو آتی ہے۔ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ تھا کہ میرا بیٹا نہایت لالچی اور نہایت خبیث انسان ہے، کیونکہ وہ کہا کرتا تھا کہ ابا جان سب لوگ اپنی اپنی حکومت کے پیچھے، اپنی اپنی مال کے پیچھے پڑے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے، ہمیں مال مل جائے۔ جو مال غنیمت سے سامان آتا ہے سب کہتے ہیں اس میں سے حصہ ہمارا بھی ہو، اس میں سے ہمارا بھی ہو، لیکن بابا جان آپ کیوں نہیں حصہ مانگتے؟ تو اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تیرے شر کی بو آتی ہے تجھ سے۔ تو اسی طرح یہ عمر بن سعد لعین تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا معلیٰ میں اپنی خباثت سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ اب یزید کی فوج کا کماندار عمر بن سعد لعین ابن زیاد کے حکم پر کربلا میں لشکر کے ساتھ پہنچ چکا۔ اب اس لشکر کی تعداد 4000 بتائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس نے لوگوں سے مشورہ بھی کیا، کیونکہ اس کو تو پتہ تھا کہ یہ خانوادہ نبوت ہے، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے اگر ان کے ساتھ جنگ کر لی تو کل بروز قیامت میرا کیا حشر ہوگا۔ تو اس نے جب مشورہ کیا تو اس کا ایک بھانجا جس کا نام تاریخ نے مغیرہ بتایا، اس نے کہا کہ تو اس اہل بیت علیہم السلام کے خون سے کیوں اپنے آپ کو تو جہنم واصل کرنا چاہتا ہے؟ تو اس پر اور بھی لوگوں نے اسے منع کیا، تو وہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ کام تو بہت بڑا کام ہے کہ اگر میں کر بیٹھا تو میری زندگی تو برباد ہوگی، لیکن کل بروز قیامت حضور علیہ الصلاۃ والسلام مجھے نہیں بخشیں گے۔ لیکن اس کے دماغ میں ملک کی لالچ بھی تھی، حکومت کی لالچ بھی تھی، اسے خزانہ چاہیے تھا، اسے دولت چاہیے تھی، اسے مسند چاہیے تھی، اسے حکومت چاہیے تھی۔ اب اس کے دماغ میں جو یہ چیز تھی وہ دگنی ہوتی جا رہی تھی، تو اس نے یہ بات سوچی کہ بھئی تعظیم اہل بیت اطہار علیہم السلام تو ادھار ہے، یعنی اس کا اجر تو قیامت کے دن ملے گا، بروز حشر ملے گا،
لیکن جو یہ حکومت ہے وہ تو نقد ہے، اب میں اس نقد کے بدلے ادھار کو لے کر کیا مجھے فائدہ ہوگا؟ لہٰذا میں نقد کے بدلے ادھار کو نہیں لے سکتا، میں ادھار کو چھوڑ دوں گا، اہل بیت اطہار کی تعظیم جاتی ہے تو جائے۔ اب وہ خبیث لعین 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلائے معلیٰ میں پہنچ گیا۔ خیمے نصب تھے، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ خیمے لگائے بیٹھے تھے۔ تو جب عمر بن سعد لعین نے پڑاؤ کیا کربلا میں، تو اس نے اپنے ایک قاصد کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے پوچھ کے آؤ کہ آپ کا یہاں پر آنے کا کیا مقصد ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہارے ہی شہر کے لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے اپنے پاس بلایا ہے کہ آئیں، اور ہم یزید کی بیعت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو لہٰذا وہ قاصد جو تھا وہ جب یہ پیغام لے کر عمر بن سعد کے پاس گیا تو عمر بن سعد نے کہا یہ تو کوئی امن کی صورتحال لگتی ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ میں امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے اس پر آمادہ نہ ہوں، اس پر ابن زیاد آمادہ نہ ہو۔ تو اس نے خط لکھا ابن زیاد کی طرف اور اس میں یہی باتیں لکھیں۔ تو ابن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے، اب چونکہ ابن زیاد جو تھا وہ جابر اور بہت ہی ظالم شخص تھا، تبھی یزید نے اسے کوفہ کا گورنر بنایا تھا۔ اب ابن زیاد نے کہا کہ بھئی ہمارے پنجرے میں آیا شخص ہمارے پنجرے سے کیسے نکل سکتا ہے، لہٰذا عمر بن سعد کو پیغام بھیجو کہ یا تو حسین یزید کی بیعت کریں گے یا پھر وہ اس کی سزا پائیں گے۔ اب جب عمر بن سعد کے پاس یہ خط گیا تو عمر بن سعد نے کہا مجھے تو پتا تھا ابن زیاد صلح پسند نہیں ہے۔ اب اسے آگے چلتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کو بلایا، پیغام بھیجا کہ عمر بن سعد کو بلاؤ۔ اب عمر بن سعد اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اور امام حسین علیہ السلام اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ پر چلے گئے۔ اب وہاں پر عمر بن سعد اور امام حسین علیہ السلام جب اکٹھے ہوئے تو اپنے سپاہیوں کو پیچھے کر دیا اور ایک کمرے میں اکیلے موجود تھے اور وہاں پر بیٹھ گئے۔ اب وہاں پر جب بات چیت چلی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا دیکھو میری 3 باتیں ہیں کہ جن میں سے کسی ایک پر عمل کر لو گے تو تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اور ہمارے لیے بھی۔ اب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو تاکہ میں وہاں پر اپنا جہاد کر سکوں۔ نمبر 3، تم مجھے یزید کے پاس سیدھا دمشق لے چلو، اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ سکتے ہو، کیونکہ میں یزید سے جا کر یہ معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھائی تمہاری بیعت نہیں کر سکتا۔ تو عمر بن سعد نے جب یہ باتیں سنی اور جب یہ باتیں چلتی رہیں تو عمر بن سعد کو یہ گمان ہوا کہ اب معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے، اب یہ جنگ والا جو معاملہ ہے یہ اب ناممکن کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ تو عمر بن سعد جب واپس گیا تو اس نے ابن زیاد کو پھر خط لکھا، اس نے کہا کہ اب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، آگ کا شعلہ بجھ گیا ہے اور امت مسلمہ اتحاد کے ڈگر پر کھڑی ہے۔ امام حسین علیہ السلام بات چیت کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور وہ یزید سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ مل کر معاملے کو حل کر لیں۔ اب جب ابن زیاد نے اس خط کو پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ خط والا بھی امیر ہے اور اس کی سوچ بچار، اس کے افکار بھی مجھے سمجھ میں آئے ہیں۔ تو ابن زیاد جو تھا وہ اس پر مان گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ لیکن اسی مجلس میں موجود کربلا کا ایک
اور خبیث لعین شمر ذلجوشن، اس نے ابن زیاد کے کانوں میں یہ باتیں بھرنا شروع کر دیں، اس نے ابن زیاد کے کانوں میں یہ باتیں بھرنا شروع کر دیں کہ اے امیر، یہی موقع ہے، آپ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، یہ آپ کی زمین میں آئے ہیں اور انہوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا آپ انہیں اکسائیں کہ یزید کی بیعت کریں، ورنہ آپ انہیں سخت سے سخت سزا دیں۔ جب اس شہر خبیث میں وہ خبیث لعین شمر ذلجوشن جب ابن زیاد کو یہ اس باتوں پر اکسا رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت لو ورنہ انہیں سزا دو، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ان کی بیعت لے لو ورنہ انہیں سخت سے سخت سزا دو، جب یہ فتنہ وہ شمر ذلجوشن کوفہ کے دربار میں پھیلا رہا تھا، جب وہ فتنہ اس بات تک پہنچ گیا کہ امام حسین علیہ السلام یہاں پر ہماری زمینوں پر آئے ہیں تو انہیں ایسے نہ جانے دو، انہیں یزید کی بیعت کرائے بغیر نہ جانے دو، تو اس پر ابن زیاد نے اس بات کو تسلیم کیا اور شمر ذلجوشن کی بات کو سمجھا اور کہا ہاں یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ ہم انہیں ایسے ہی جانے دیں۔ چنانچہ شمر ذلجوشن کو حکم دیا کہ عمر بن سعد کو خط لکھا جائے اور کہا جائے، اور ناظرین سماعت فرمائیں کہ اس شمر ذلجوشن کی منافقت دیکھیں، اس کا فساد پھیلانے کا طریقہ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ بھئی مجھے خبر ملی ہے کہ عمر بن سعد امام حسین کے ساتھ بیٹھک کرتا ہے، وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، وہ منصوبے بناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہمارے لیے بات اچھی نہیں ہے، ایسے تو سب حکومت اس طرف چلی جائے گی، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو ابن زیاد ان باتوں کو سننے کے بعد شمر ذلجوشن کو حکم دیتا ہے کہ عمر بن سعد کو خط لکھو اور لکھو کہ ہم نے تمہیں کربلا میں حسین کے ساتھ ملاقاتیں کرنے نہیں بھیجا، اس کے ساتھ تنہائی میں سرگوشیاں کرنے نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم حسین سے یزید کی بیعت کرواؤ، بلکہ تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم ان پر ظلم کرو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے، انہیں قتل کرو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے۔ اور جب یہ خط شمر بن ذلجوشن کو ابن زیاد نے جب دے دیا اور ساتھ ہی زبانی کہا کہ عمر بن سعد اگر ایسا نہ کرے تو اس کا تم سر میرے پاس لے آنا۔ اب جب شمر ذلجوشن ناچتا جب یہ خط لے کر عمر بن سعد کے پاس گیا اور یہ سارا معاملہ جب بتایا تو عمر بن سعد نے کہا او لعین، او خبیث، مجھے پتا تھا تو فساد پھیلائے گا، مجھے پتا تھا تو ابن زیاد کو ورگلائے گا، تو نے یہ بہت غلط کیا ہے، وہ خاندان نبوت کے چراغ ہیں، ان کی رگوں میں خالص دودھ چلتا ہے، ان کی رگوں میں خون رسول ہے، ہم انہیں شہید کیسے کر سکتے ہیں؟ اب شمر ذلجوشن نے کہا کہ میں تمہیں صرف ایک بات ہی کہوں گا، یا حسین کو قتل کرو یا پھر فوج میرے حوالے کر دو، جو کہ ابن زیاد کا حکم ہے۔ وہاں پر عمر بن سعد لعین نے جب اس کے سامنے وہ لالچ آئی، جب وہ دولت آئی، جب وہ حکومت آئی، تو اس نے کہا نہیں، میں فوج کو خود ہی ڈیل کروں گا، میں ہی حسین کا قتل کروں گا۔ اسی طرح سامعین یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور 7 محرم الحرام جب آ پہنچی تو 7 محرم الحرام تک اہل بیت اطہار علیہ السلام دریائے فرات کا پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھاتے تھے، لیکن جب 7 محرم آیا تو عمر بن سعد لعین نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت ظلم ڈھانے کا آ گیا ہے کہ ان پر پانی کو بند کر دیا جائے۔ تو عمر بن سعد نے اپنی فوج کے کماندار کو سینکڑوں کی تعداد میں لشکر دے کر دریائے فرات پر نافذ کر دیا اور کہا کہ ہر اس کونے پر کھڑے ہو جاؤ کہ جہاں سے امام حسین اور ان کی
اولاد ان کے اصحاب میں سے کوئی بھی فرد پانی نہ لے کے جا سکے۔ اب وہ دشمنان اہل بیت دریائے فرات پر اس طرح جم گئے جس طرح جنگ کا ماحول آیا ہو رہا ہے، جنگ کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی اولاد کی خاطر وہ دریائے فرات کا پانی اس کو تکتے رہے کہ میں پیاسا رہ جاؤں، پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے پیاسے رہیں گے۔ جب دریائے فرات پر خبیث اور لعینوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر پانی کو بند کر دیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کو 30 سوار اور 20 پیدل پانی لینے کے لیے ان اشخاص کو آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام جو شیر خدا کے شیر ہیں، جو ثانی علی ہیں، جن کے اندر خون شبیر بستا ہے، جن کے اندر خون علی حیدر کرار بستا ہے، جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے، ان سے مقابلہ کرتے ہوئے، سروں کو کاٹتے ہوئے، جسموں کے ٹکڑے کرتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے۔ اسی طرح 7 محرم کے بعد جب یہ سلسلہ جاری ہوا تو اس کے بعد حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام شہادت ہوئی، جس کا ذکر آگے انشاءاللہ کیا جائے گا۔ عقبہ بن سمعان کا بیان ہے کہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے عراق تک میں ہر وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا اور میں نے انہیں کہیں بھی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نہیں سنا کہ ہم یزید کی بیعت کرنے والے ہیں۔ انہیں یہی کہتے ہوئے، انہیں یہی فرماتے ہوئے سنا کہ ہم کربلائے معلیٰ، جو کہ ایک بہت ہی وسیع سرزمین ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ تو سامعین، جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، شہادتوں پر شہادتیں رونما ہوتی جا رہی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد کو کاٹا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس چیز کو دیکھ کر برداشت نہ کر پائے اور خیمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں آئے اور اپنی بہن سے فرمایا کہ پیاری بہنا، مجھے میرے بھائی حسن کی کمان، مجھے میرے نانا جان کی دستار اور میرے بابا جان کی تلوار دیں، میں ان دشمنوں کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ پیاری بہنا، اپنے اس پیارے بھائی کو آخری مرتبہ دیکھ لو، پھر تمہیں یہ نصیب نہیں ہوگا دیدار، پھر تم تڑپو گی اس دیدار کے لیے کہ ہائے میرا بھائی حسین، ہائے میرا بھائی حسین۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ الفاظ باہر نکلے تو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے بھائی جان، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، وہ اجازت مانگنا چاہتی ہوں جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں فرمائیں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ آپ کو نانا جان کی وہ حدیث یاد تو ہوگی کہ صدقہ رد البلا ہے، اس سے بڑی اور کیا بلا ہوگی؟ تو بھائی جان نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں، پانی پر دشمنوں کا پہرا ہے، مشکیزیں خالی پڑے ہیں، نہ دولت ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، ہم تو سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ آئے، ہم تو یہاں غریب الوطنی میں اکیلے پڑے ہیں۔
تو सैयदा पाक ने फरमाया कि बिल्कुल हमारे पास पानी के मशकीज़े तो नहीं हैं, हमारे पास पानी की एक बूंद तो नहीं है, पर भाईजान मेरे पास अपने नाना जान के दीन की खातिर, अपने नाना जान की हुर्मत की खातिर, अपने प्यारे भाई हुसैन की हुर्मत की खातिर मेरे पास ये नन्हे दो शहजादे हैं जिनको मैं आप पर सदका करना चाहती हूँ, क्योंकि ये खानवादा रसूल के वो प्यारे फूल हैं जो मुझसे बार बार आकर कहते हैं कि अम्मा जान हमें मामू जान से इजाजत लेकर वो मैदान जंग में भेज दीजिए, हमें जंग के मैदान में जाना है, हमें अपने मामू पर अपनी जानों का नजराना देना है, हमने अपनी जान निसारी फकत अपने मामू के लिए और हमारे जद्दे अमजद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पाक दीन के लिए अपनी जानों को कुर्बान करना है। तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन से जब ये फरमाती हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी प्यारी बहना, मैं अपनी खातिर आपको बे औलाद नहीं करना चाहता, मैं अपनी बहन की झोली को खाली नहीं करना चाहता, मैं उससे उसके फूलों को नहीं छीनना चाहता, मैं इन छोटे छोटे बदनों पर इनको कटते हुए नहीं देखना चाहता, मैं इन छोटे छोटे बदनों पर जख्मों को नहीं देखना चाहता। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दोबारा इसरार किया कि भाईजान इजाजत दे दीजिए, अगर आपने इजाजत न दी तो मैं बरोज़े हश्र अपने नाना को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपने बाबा अली को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपनी माँ जान को क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि भाईजान मेरे इन दो नन्हे शहजादों को अपने आप पर कुर्बान होने दीजिए, दीन इस्लाम पर कुर्बान होने दीजिए। और साथ ही क्या खूबसूरत जुमला फरमाया कि ए भाईजान ये तो मेरे दो नन्हे शहजादे हैं, अगर मेरे पास 1000 शहजादे भी होते तो वो मैं आप पर कुर्बान कर देती। अल्लाह अल्लाह, वो माँ का क्या आलम होगा कि जो सब कुछ जानते हुए भी अपने बच्चों को कुर्बान कर रही है। सामीन, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेज रही थी तो उन्हें यह मालूम नहीं था कि इस्माईल पर छुरी चलेगी, उन्हें नतीजा मालूम नहीं था कि इस्माईल को भेजने के बाद उन्हें तो ये मालूम था कि इस्माईल वापस आए। लेकिन यहां पर इस मां का आलम देखें कि जो सब कुछ जानते हुए, जो सब कुछ देखते हुए अपने बच्चों को भेज रही है। माएं तो अपने बच्चों को रुखसत करती हैं कि ए मेरे बच्चे जा, तुझे अल्लाह सुर्ख रू करे, तू मेरे पास सही सलामत वापस आए। लेकिन ये मां, ये सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मौला अली की प्यारी लख्ते जिगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून, ये तो अपने बच्चों को इसलिए भेज रही हैं कि जाओ मेरे बच्चों और शहीद होकर मेरे पास आओ। उस मां का क्या आलम और क्या रुतबा है। तो इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और फरमाया कि ठीक है बहना, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, जाओ बच्चों को तैयार करो। आप बच्चों को ले गईं, आंखों में सुरमा लगाया, जुल्फें सवारी, नन्ही नन्ही 2 तलवारें हाथ में दी, नन्हे नन्हे नेज़े दिए। बीबी शहरबानो जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी, फरमाने लगी ज़ैनब तुम बच्चों को क्या कर रही हो? तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया मैं इनको दूल्हा बना रही हूं। अल्लाह, दूल्हा तो उसे बनाया जाता है जिसकी शादी हो, लेकिन यहां दूल्हा उसे बनाया जा रहा है कि जो शहीद होकर, जो कट कर वापस आएगा। अल्लाह अल्लाह,
وہ جوش و جذبہ دیکھیں اہل بیت اطہار کا، وہ قوت دیکھیں، وہ ماں کی قوت دیکھیں کہ ابھی بچہ جوان نہیں ہے، ابھی 9-10 سال کی عمر میں اپنے 2 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کہہ رہی ہیں، اپنی زبان اطہر سے کہہ رہی ہیں کہ جاؤ اور اپنے ماموں جان حسین پر کٹ کر قربان ہو جاؤ۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ ننھے شہزادے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے ماموں جان، آپ جانتے ہیں کہ ہماری رگوں میں خون حیدر دوڑتا ہے، ہم دشمنوں پر بھاری پڑیں گے، ہم انہیں آسانی سے نہیں جانے دیں گے۔ لہذا سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ اپنے ماموں جان کے قدموں میں گر جاؤ، اپنے ماموں جان کے قدموں میں گر جاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کربلا میں دشمنوں کی صفوں میں روانہ کر دیتے ہیں۔ جب اونو محمد دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، دشمنوں کے جسموں کو کاٹتے ہوئے، دشمنوں کے سروں کو اڑاتے ہوئے، جب دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اندر گھستے ہیں تو عمر بن سعد لعین دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم زینب کے بیٹے۔ اب چونکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے شہزادگان کو یہ تلقین کر کے بھیجا تھا کہ تم نے کسی کے سامنے میرا نام نہیں لینا۔ اب یہ وہ پردے کا لحاظ تھا کہ سیدہ پاک کسی غیر محرم کے آگے اپنا نام لینے سے بھی اپنے بچوں کو منع فرما رہی۔ اب جب عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے پتا ہے تم زینب کے بیٹے ہو، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، تمہیں پانی کے مشکیزیں ملیں گے، تمہیں طرح طرح کے پھل ملیں گے، تمہیں طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی، تمہیں دولت سے نواز دیا جائے گا۔ تو وہ شہزادے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں او لعین، تمہیں تو نواسہ رسول اور ان کی اولاد تک کو نہ چھوڑا، تو ہم پر کیا رحم کھائے گا؟ ہم تو اپنے نانا جان، اپنے جد امجد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اپنی جانوں کو قربان کرنے ہیں۔ تو کیا ہمیں لالچ دیتا ہے؟ تو کیا ہمیں خریدتا ہے؟ ہم تجھے خریدنے کی آفر کرتے ہیں، ہمارے پاس ہم بھی وہی ہیں جو قیامت کے روز تیری شفاعت کریں گے، آجا ہماری صف میں شامل ہو جا، آجا امام حسین علیہ السلام کی صف میں شامل ہو جا۔ تو وہ لعین کہتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے پہلے وہ بات کی کہ ادھار کے بدلے نقد چاہیے، نقد کے بدلے ادھار نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح عمر بن سعد لعین نے اپنی فوج میں سے کچھ سپاہیوں کو بھیجا۔ اب وہ ننھے شہزادوں کی ان کے مقابلے میں جب آ کر کھڑے ہوتے تو ننھے شہزادے اپنی ننھی تلواروں سے ان کے جب سر اڑاتے، جسموں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے، تو اس کربلا کی سرزمین پر دشمنان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دلوں میں وہ خوف طاری ہو گیا۔ وہ سرزمین کربلا ایک دفعہ لرز اٹھی اور یہ کہنے لگی کہ دیکھو یہ شہزادے، یہ پھول ہیں، یہ خانوادہ نبوت کے باغ کے وہ ثمر ہیں جو تم دشمنوں کو ایک ہی لمحے میں کاٹ ڈالے۔ اب جب عمر بن سعد دیکھ رہا ہے کہ سپاہی پیچھے ہٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے سپاہیوں، ان 2 ننھوں کو، یہ 2 ننھے تم پر بھاری پڑ رہے ہیں، یہ 2 بچے تم پر بھاری پڑ رہے ہیں، تم سب مل کر ان کو گھیرے میں لے لو۔ اور جب اونو محمد علیہ السلام کو جب سپاہی گھیرے میں لیتے ہیں تو اپنی پوری کوشش کے ساتھ قتل کرتے ہوئے، سر کاٹتے ہوئے، ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان لوگوں کو جب عمر بن سعد لعین کے پاس پہنچتے ہیں تو تھوڑا سا ہی وقفہ رہ جاتا ہے اس کو قتل کرنے کا، اس کو جہنم واصل کرنے کا۔ تو اچانک پیارے شہزادے کے سینے میں نیزہ لگتا ہے آ کر۔ بڑے بھائی کے سینے میں جب نیزہ لگتا ہے تو وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ زخموں کی بھونچار جب 2 شہزادوں پر پڑتی ہے
تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو ہوش میں لانے کے لیے جب نیچے جھکتا ہے تو ظالم ایک ایسا وار کرتا ہے کہ وہ چھوٹا بھائی اسی وقت شہید ہو جاتا ہے اور بڑا بھائی بھی اسی وقت شہید ہو جاتا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام جب عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے حسین اپنے شہزادوں کو لے جاؤ، تو امام حسین علیہ السلام کیا عالم ہوگا کہ جب دو ننھے ننھے شہزادوں کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے لہو لوہان کپڑے، وہ لہو سے تر، وہ پاک لہو، وہ خانوادہ نبوت کا پاک لہو جو دوسرے خونوں کو پاک کرنے والا ہے، جب وہ زمین پر گر رہا ہوگا، جب امام حسین علیہ السلام اپنی گود میں ننھے شہزادوں کو اٹھا کر جب ان کی ماں کے پاس لے کر جا رہے ہوں گے، اس ماں کے کلیجے کا کیا عالم ہوگا کہ جب وہ ماں اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھے گی، جب وہ ماں اپنے اون و محمد کو خون میں لت پت دیکھے گی تو وہ ماں کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اس ماں کی شان پر قربان جائیں، اس ماں کی حرمت پر قربان جائیں، اس ماں کے خون پر قربان جائیں، اس ماں کے دودھ پر قربان جائیں جو اس نے اپنے بچوں کو پلایا اور فرمایا کہ اے اللہ آج تو نے میری اس دعا کو قبول کیا، آج میرے ننھے شہزادے میرے حسین پر، اے اللہ تیرے حسین پر قربان ہو گئے ہیں، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج میری طرف سے میرے بھائی کے لیے یہ نذرانہ، یہ صدقہ میں نے دے دیا ہے۔ تو سامعین، جب اون و محمد کو حضرت امام حسین اور حضرت غازی عباس جب لے کر جا رہے تھے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ماں کی ممتا جاگ اٹھی، فرمایا کہ رک جائیے، مجھے اپنے اون و محمد کا آخری دفعہ دیدار کرنے دیجیے۔ اور اون و محمد کے پاس آ کر ان کی اماں جان فرماتی ہیں کہ اے اون و محمد اپنی ماں کی طرف دیکھو، اپنی ماں کی جھولی کی طرف دیکھو جسے تم خالی کر گئے۔ اے اون و محمد تم تو مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والے تھے، اے اون و محمد تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فخر تھے، اے اون و محمد اب میں کسے آوازیں دوں گی، اے اون و محمد اب میں کسے بلاؤں گی کہ میرے بچوں میرے سینے کی ٹھنڈک میرے پاس آ جاؤ، اے اون و محمد میرے سینے کی ٹھنڈک، اے اون و محمد میں اب کسے آواز دوں گی، اے اون و محمد میں کسے بلاؤں گی کہ آؤ میرے شہزادو اپنی ماں کے گلے لگ جاؤ، اے اون و محمد اٹھو اپنی ماں کا حال دیکھو، اے اون و محمد وہ تم میری وہ نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ کے میں نے سپرد کر دی، میں جب تمہیں دیکھتی تھی، جب تم میرے پاس ہوتے تھے تو میں دنیا کی ان تمام نعمتوں کو بھول جاتی تھی، جب تم میرے پاس آتے تھے تو میں دنیا کی ہر آسائش کو بھول جاتی تھی کہ میرے لختے جگر میرے پاس ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے میرے پاس ہیں۔ آج میں نے تمہیں اپنے نانا جان کی خاطر، اپنے نانا جان کی دین کی خاطر تمہیں بلی چڑھا دیا ہے، میں نے اپنے بھائی پر تمہیں قربان کر دیا ہے۔ اب وہ ماں رو رو کر اس حال میں مبتلا تھیں کہ پھر بھی استقامت کا وہ عالم دیکھیں کہ وہ ماں جاتے جاتے اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ جاؤ اور میرے نانا جان کو میرا سلام عرض کرنا۔ تو سامعین، یہ وہ خانوادہ نبوت کے پھول اون و محمد جن کی شہادت تاریخ میں ایک بہت بلند مقام رکھتی ہے، جن کے جوش، جن کی قوت، جن کے ولولہ کو آج بھی تاریخ انہیں امتیاز بخشتی ہے، آج بھی وہ اس بلکہ قیامت تک وہ ہستیاں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے جو ہماری بخشش کے ذریعے ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں آب کوثر، حوض کوثر کے پاس ان کی ہم نشینی نصیب ہوگی، جو اپنے نانا جان، اپنے جد امجد کے ساتھ جنت میں ہوں گے، وہ جنت کے مالک ہیں، وہ جنت کے سردار ہیں، انہی کی ہے جنت، انہی کا ہے سب کچھ۔ آج کے دور میں آج ہم ذکر اہل بیت علیہم السلام کو
نہایت ہی کم کر چکے ہیں۔ ہم ان کا ذکر سننا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں سنایا نہیں جاتا۔ جب ہمیں کوئی چیز سنائی ہی نہیں جائے گی، جب ہمیں کسی چیز کی طرف لے کر جایا ہی نہیں جائے گا تو ہم اس چیز کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، اس چیز کی طرف کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ تو سامعین، آج کے دور میں غور و فکر والی بات یہی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو کتنا یاد رکھتے ہیں، ہم اس پر کتنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں، ہم وہ غم حسین کو اجاگر کرتے ہیں یا اس پر تنقید کرتے ہیں، یا جو غم حسین مناتے ہیں، جو حسین کے غم میں روتے ہیں، جو حسین کے غم میں روتے ہیں، یا ہم ان پر تنقید کرتے ہیں۔ تو سامعین، آج کی گفتگو کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، کہ ہم نے اپنے بچوں کو فقط نماز، روزہ اور دیگر دنیا کے امور پر ہی نہیں رکھنا، بلکہ ان شہزادوں کی جن کا آج ذکر ہوا، ان کی سیرت کو بتانا، ان کی شہادت کو بتانا کہ وہ اتنی چھوٹی عمر میں کتنا جذبہ رکھتے تھے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کے اندر وہ جذبہ اجاگر کرنے کی کہ دین اسلام کی خاطر وہ بھی اون و محمد کی طرح شہید ہونے کے لیے پرعزم ہوں، وہ بھی اون و محمد کی طرح شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے تڑپتے ہوں، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر قربان ہونے کے لیے ترستے ہیں۔ تو آج ہمیں اس چیز کی بے حد اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کریں کہ ہم انہیں محبت اہل بیت کے زیور سے منور کریں، اور یہ ہم پر ہی ہے کہ ہم انہیں کس طرح چلاتے ہیں۔ اگر ہم ان کی بہترین تربیت کریں گے تو آگے بھی وہ بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام میں کثرت سے ذکر حسین علیہ السلام اور خانوادہ نبوت کے مصائب و مشکلات جو ان پر آئیں ان کو بیان کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سے آگے بیان کیا جائے گا۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔